لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون صدق الله العظيم. Many people sometimes they mention that they have lost the motivation to act upon the deen. یہ پہلے ٹھیک تھا خطبہ پڑھ رہا تھا. The motivation to act upon the deen, or sometime they themselves are acting, but they say our son, our brother, our relative, he is not listening. Our wife, for example, our son, our daughter, our two brothers, they are not acting upon the deen. They have lost their relationship. So I feel now no passion to convey the message to others when I am losing myself. جب میں خود ہی میرا بھائی، میری بہنیں، میری بیوی یا بیوی کہتی ہے میرا خاوند یا میرے بھائی وہی دین پر عمل نہیں کر رہے، اب میں دوسروں کو کیا کروں، تبلیغ کروں، دعوت کروں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ what can I do, it's a mess. And I feel the mashayikh say, Salihin and awliya, they say that the example of that is that if an enemy has kidnapped your son, your brother, your daughter, or your relative, what message should it give to you? Should you be more courageous now? Should you have more motivation, more resolve, and more zeal to fight and free your son, daughter, or whatever, whoever is kidnapped? Or any other people are kidnapped, what you do? Because then you think that person is your enemy. So whoever is actually in, you may say, putting them into difficulty, those people need your help. So awliya Allah, they say that if some of you have been captivated by shaitan, be it in your families, and this, if Allah subhanahu wa ta'ala willed, He would have given guidance to all of the families of the prophets. Where we find that actually some of the prophets and messengers, their own family members, tribes, even some of their nations, some of them very close members of family, like spouses, wives, children, or relatives, they did not. Why? This was to give us an example. Allah subhanahu wa ta'ala made that an example for us, that we will face. We can never give better guidance than the Anbiya alayhimus salam. We can never be more spiritual than the Anbiya alayhimus salam. We can never have more wisdom than the Anbiya alayhimus salam. So through that, Allah subhanahu wa ta'ala has shown, in spite of if you are doing some things right, still there can be people who are not listening, who are not acting. And what has happened really is shaitan has kidnapped them. So what message it should send to you is that you then try to free the captives of shaitan, which other people, some are willing to set themselves free from the shackles of shaitan, because they have suffered enough now and they want freedom, but they are not finding the way. So you know shaitan is your enemy and he has got some of your friends and relatives. Now you should be more robust against him and do more da'wah to other people, so that you are setting them free, or you are minimizing
and decreasing the power of your enemy. And that is what one of the things which Allah subhanahu wa ta'ala is pointing, which the verses which I read. Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya Bani Adam, O son of Adam, O children of Adam, that they're all your brothers and sisters. And I have taken covenant from all of you that you should not obey shaitan, but follow the Sirat al-Mustaqim. But وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. But shaitan has captivated, led astray, has kidnapped many of you, majority of you. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Then don't you actually think, meaning that the message should not reach you, that you become demotivated and say, oh, it's matter is finished, look, what can I do? My wife is not listening, my sons are not listening, my brothers, etc., etc. But rather you should become more stronger, have more that this is the enemy who kidnapped my brother, I am going to fight against that enemy. And in that fight, maybe you will get others who free, who want to be free. Maybe your relatives do not want to become free yet. They have not yet seen the other side of shaitan, the other side of the sin, the wrath of Allah. They have not seen. And some have had enough now. These are the people you can give a message to. And firstly, obviously, yourself. So today, inshallah, we are going to complete almost the guidance of the Mashayikh and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam regarding how to stay steadfast after Ramadan. And if we have time, I will inshallah share with you one and only khutbah of Sayyidina Abdul Aziz Dabbar, of khutbah of Jummah. He only gave one khutbah in his entire life. Only one. And that khutbah, if we have time, I'll share you. If you remember last time, where did we finish? We finished, I was giving you the example of a ring, a wrestling ring. The Mashayikh was giving an example that this world is like a wrestling ring. As soon as you are born, when you become mature, the wrestling starts. What is the ring? Ring is the death. Out of the ring is death. Is either spiritual world or the barzakh. And inside the ring, the living, who you are living. So your four corners of the ring, the rope, are death. When you go out from there, then there's no fight, whatever, you have to face the result. And if you've not entered like those souls who are living in the spiritual world, your great grandchildren and your people who yet to come, they are out of the ring. So the Mashayikh were giving example that you are in the ring. And this ring is not a wrestling ring like any in the world, but in this ring you have to fight champions who are champions of deception, very shrewd, very much trained by shaitan. And also I mentioned to you that all of the prophets as messengers and awliya, they've all won in the ring of this world against fighting shaitan. So it's not difficult. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Inna kayda shaitan kana da'ifa. Shaitan's planning is weak, but only when you also plan. He plans for you 1 year before, and you start planning when the time comes. So then obviously he's going to win, because you have no planning at all. You are just taken by surprise. Just entering the ring, wrestling ring, not ready at all. So they mentioned you have support, you have the training and strength to win over shaitan. This fight with shaitan will last until death. So be mindful if you fall, never give up, but get up, keep fighting till death. That is the guidance of the Mashayikh. They're saying that if you fall in the wrestling ring, what does happen? If there are so many rounds, there's 6, 7 rounds, and until the rounds end, you have a good chance to win. If you are still on the ground, it doesn't matter. You can actually still get up and put and claim.
And what are the worldly people doing in wrestling? They're after a cup, after a belt, and your heaven and hell is at stake. Your eternal life is at stake. It's not a small thing, £1 million, £2 million, a world champion belt or anything. What is at stake? At your everything is at stake. Your iman and your deeds and your life forever is at stake. So one can imagine that how much resolve and how much effort a person should do. So they said, if you fall by his attraction and desire, do not stay down in submission to evil ways. Once the bell of death rings, the game shall end. So never give up. Always pick up yourself and face your fears and actually your enemies. So if you fall by attraction and desire, attraction meaning that you are attracted, there is attraction in dunya, in women, in children, in money, in comfort, everything, and desire, your khahishat and your shahawat. If you fall, the guidance is of Rasulullah and Mashayikh. I am just summarizing in my own words. Do not stay down in submission to evil ways, because when you stay down, when you are not doing tawbah, then when you are down and thinking, I've had it, I'm finished. No, you will not finish really. If you do not get up, then you have finished. Falling down is not the problem really. That's why Imam Abu Hanifa rahmahullah, he said once that the sinners will not get into hellfire because of sins. आपने फरमाया कि जो गुनाहगार हैं वो जहन्नम में इसलिए नहीं जाएंगे कि उनसे गुनाह हुए हैं. People were surprised. लोग हैरान हो गए कि भाई हमने तो यही सुना है, हम तो यही समझते हैं, we think the sinners are going to go in hell because of sin. They asked, yeah Imam, how is it you are saying this when we know that actually it is kufr and sins why people will go in hell? He said, no, they will not go because of sins, they will go because they have not repented. They have not done tawbah. So you see, Imam Abu Hanifa rahmahullah is giving a message. Sin is not the problem. Not doing tawbah, not actually getting up is the problem. In wrestling, all the time people fall. In the first round, the people, that's not a problem. The fighter knows, his coach knows, his guide knows that that's not the problem. But if he doesn't get up, he falls one, no matter his slip of actually just slipping on the ground by a slip of foot or anything, and he's not getting up, just resting there as though, then that's the problem. So say, do not stay down in submission to the evil ways. Because until you don't do tawbah, what does it mean? You are submitting to shaitan more and more and more and more and more. That is a big problem. You've fallen, and in one hadith, Rasulullah said, when a person commits a sin outwardly, the sin happens, but Allah subhanahu wa ta'ala for 6 sa'at, for 6, you may say sometimes 6, Allah subhanahu wa ta'ala knows what it means, the 6 hours. In Arabic, sa'a is sa'a, but it can mean different sometimes. But there is a time period, Rasulullah said, Allah subhanahu wa ta'ala kept that He doesn't write the sin. The angels do not write the sin. He's commanded that for some time, a person have sinned, for some time, the 6 hours, for 6 hours, you may say, just giving an example, that sin is not written even. Imagine you've done sin, but it's not written. Even Allah subhanahu wa ta'ala gave chance to shaitan when he disobeyed Allah. He didn't immediately throw him out when he didn't obey Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala was saying, Qala ya Iblis, O Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima amartuk. Why have you not followed? Why have you not prostrated when I have commanded you? Imagine at that time he had a chance as well. Same sentence Allah subhanahu wa ta'ala repeated for Sayyidina Adam alayhi salam. Alam nahakuma an tilkum ash-shajara. Did I not forbid you to go near, not to go near that tree? وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Did I not say that shaitan is your enemy?
But what the response was different. Adam alayhi salam said, Ya Allah, Rabbana zalamna. He did tawbah, and what Shaitan did, he justified like we do. I am doing because I am not married. Ask their millions of people who are married, they are doing sin. I am doing this because I am poor. There are many rich people doing all these frauds and things actually. I am doing because society is bad. Society was not good at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam time. Society was not good at Sayyidina Abdul Qadir Jilani's time. Society was not good when Khaja Muinuddin Chishti went, Hazrat Bahauddin Naqshband, rahmahumullah, and all these people, previous awliya and others, and the Sahaba Rizwan Ajmain, who say society, when they went to Habasha, society was good. It was a Christian country. When they were living in Makkah, Al-Mukarramah, it was under the rule of Mushrikeen. When they were in Medina, surrounded by Jews, Mushrikeen, and the people of the book living. When was the society good? But they tried to make themselves good. And then Allah subhanahu wa ta'ala helped. And after that even, did Imam Hussain find this good society? Radiyallahu ta'ala, he was living in the 1st century. Did he find a very good society? He was living in Medina Sharif. He didn't find good society there, who would help him, who would stand with him. He went to Makkah al-Mukarramah. There are thousands people there. They also, some of them migrated with him from Madinah al-Munawwara to Makkah al-Mukarramah. But when the Imam, Sayyidina Imam Hussain radiallahu ta'ala said to them, look, I am going there. Whoever will be with me, either he will be slayed in the way of Allah, and if he is spared, he will be degraded and he will be ridiculed. These are the two possibilities only. So those people went back. When they was in Makkah al-Mukarramah, hundreds accompanied him. They could not listen what he was saying at that time. They were not clear. But during the journey, he made this clear to them, look, whoever is with me, either they are going to be martyred in the way of Allah Azza wa Jal, or they will be debased, they will be ridiculed, they will be made zaleel. Although there is a worldly term, apparently he was making things clear to them. So Imam Hussain radiyallahu ta'ala انہوں نے فرمایا ان کو مدینہ والوں سے بھی جو ساتھ آئے تھے, پھر مکہ سے جو لوگ ساتھ, ورنہ تو ہزاروں لوگ, آج کتنے لوگ نعرے مارتے ہیں, ہم جان دیں گے, ہم یہ چلیں گے, لیکن وہی سنت پر جب عمل کی باری آتی ہے, دین کی قربانی کی باری, وہاں کوئی نہیں. ویسے چھریاں مارنے کے لیے اور نعرے مارنے کے لیے سارے لوگ ہیں, لیکن ان کے لیے چھری کھانے کے لیے اور ان کی جو ہے خواہشات کو چھری مارنے کے لیے بہت کم بندے تیار ہیں. So thousands came with him initially, but when he reached outside Makkah and he did the khutbah, and in that khutbah he said, whoever is with me, either they will be martyred in the way of Allah Azza wa Jal, or if they live, they will be degraded. They will be degraded. And that's what happened to his followers. Whoever was with him, either they were martyred, and those people who lived, like Sayyidah Zainab radiallahu ta'ala anha, Imam Zain al-Abidin, what was done? They were made prisoners. They were made prisoners and they were made to walk hundreds of miles, women and children, and all actually the captives, whoever was there. So this is when was this society good? When Imam Mahdi will come, society will be good? People will be good? All of them or majority of them? Or will they be the most evil people of the world at that time, like Dajjal and all these people, his followers? So get out of this mindset and don't wait for that they're going to be everywhere, it will be comfortable and they will be, you may say, rosy, environment, and this is not going to be like this. If it happened in this world, it's going to happen for 7 or 9 years after Imam Mahdi, when he will have victory, and that will also only last for 7 or 9 years. Again, the society, the people will turn back to evil ways. So this world will be like that, and there will be always good and bad people. So those people who blame and who justify their bad behavior, their sin, today there is technology, we have many, there were attractions at that time as well, like this as well.
but maybe at a different level. So, what I was saying to you, the Sayyidina Adam alayhi salam gave us a lesson. Don't justify. As soon as you blame yourself, your benefit starts, your change starts coming in for the good. And as soon as you keep justifying, oh, this happened, I don't have a job, I this, etc., etc., Allah subhanahu wa ta'ala knows you don't have these things, what you have. And if you keep justifying like shaitan, you will stay there. You'll go further away from Allah Azza wa Jal. So the Mashaykh said, once the bell of death rings, the game shall end. Have this in mind. You are in the wrestling ring, the bell have not rung. If you see wrestling, the bell rings and the round finishes. And until that, the opponents, they try their best to outdo each other. Because they know we can still have a chance, we might actually do. So the Mashaykh are saying that once that bell of death rings, then the game shall end. Now you are in the game. If you have fallen, you have killed people, you have an addiction, this is happening, you're falling again. No, the game has not ended. Stand up. Never give up. Always pick yourself up and face your fears. Many people are under the feet of shaitan. They have become weak. They fail to use the training of Ramadan. For the whole year they are lying flat on the floor. They have been knocked out by the blow of attraction, merely by a touch of shaitan. For them, shaitan, don't become one of these people. That they are lying on their tummies in the wrestling ring all year. Now, how are they going to become successful? If you enter the wrestling ring and you're just lying there. ہمارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان کے قدموں میں پڑے وہ نیچے. اس شیطان کو صرف ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے, وہ بس اسی کے ہو جاتے ہیں. He only needs to touch them. He only needs to lure them by little bit of money, by little bit of lust, by little bit of women, by others. He needs to touch. وہ جو ہی ویسے وہ بزرگ بن کے نیک بن کے بیٹھے ہیں, لیکن جو ہی وہ شیطان ان کو ہاتھ لگاتا ہے. What does that mean? How does shaitan touch? Shaitan touch with evil. Shaitan touch with attraction. Shaitan touch with shahwa. As soon as بس وہ بڑے 6 فٹ کا بندہ ہے, وہ لام لیٹ ہو جاتا ہے, بس ہو گیا. He's finished there. بس وہ ایسے جیسے بیبی ہے کہ بھائی اب اس کو کچھ جدھر مرضی لے لو. So these people, they say many people, these are the ones who are under the feet of shaitan. And they have become weak, they fail, they don't use this training. They are lying flat and they've been knocked out by the blow of attraction. Wo knock out ho gaye. Yeah. So these people need help. They can't get up themselves, they need to be helped. These are the people who when you do dawah, you have to tell them about akhirah, about dunya, reality of dunya. You have to tell them, get up, you can get up, you're still living. But they are actually there. They fear shaitan, they fear what's going to happen. But alhamdulillah, if some of them, they do get up. They wake and they say, oh yes, I have a chance. The people of taqwa, they are never touched by the strike of shaitan. The people of taqwa, meaning if you have received the light of taqwa, they are not touched by the strike of shaitan. They don't let strike shaitan. Shaitan tries to put waswas and things in this, but they have learned the best defensive and offensive moves to win the fight. Half of us are psychologically lost from shaitan because we are always defensive until our death. آپ نے سنا ہوگا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدھی جنگ تو ہم ویسے ہی ہارے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم دفاعی جنگ لڑتے رہتے ساری زندگی. وہی شیطان یہ کر دے گا, وہی جن یہ کر دیں گے, وہ جادو یہ ہو جائے گا. اب جادو کا دیکھ لے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دعائیں ہم نے پڑھی, فرمایا یہ جو پڑھ لے ساری دنیا کے جنات اور جادو کٹھے ہو جائیں, اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ساری دنیا کے جنات کٹھے ہو, جادو کٹھا, کیونکہ جادو بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نقصان پہنچاتا ہے. وہ ایسے جیسے شیطان کا زہر ہے یا اور کوئی چیز ہے. ما ہم بضارین بأحد الا بإذن اللہ. جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا. جادو is a creation of Allah. Although shayateen play with it, that power is with shaitan,
But still, Allah subhanahu wa ta'ala rules that power. Allah has the upper hand. Allah has the power over it as well. Without His permission, nothing, nor the fire burns, nor the snake kills. It is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, jadoo and magic also is. And if you read the prescribed amal by Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, finish. اب جو لوگ ڈرتے ہیں ہر ایک نے یہی بنایا ہوا ہے جادو کسی نے مجھ پر کرا دیا, someone has done something, and meaning that this is all defensive, and then people misuse you and me and on their insecurities. جس طرح وہ ابھی بتا رہا تو کوئی پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ لوگوں کو ایک بندہ انڈوں پہ دم کر رہا ہے, and he then breaks the eggs and needles or whatever comes out of his blood. تو بندے ڈر جاتے ہیں کہ بھائی this is a strange thing. وہ کہتا ہے یہ تم پر تو یہ انڈے والا جادو ہے اور یہ اتنا سخت جادو کرایا گیا ہے. And people become, and very, very intelligent people, they become effective. While حالانکہ وہ ایک ٹرک ہے وہ جو کر رہے ہیں. And some others are doing. So, inna lillahi wa inna, then there is fraud in the fraud. وہ جادو بھی سچا نہیں, جادو میں بھی یعنی جھوٹا فیک جادو کر رہے ہیں. ایک تو جادو ہی ایول ہے, and then there are fake magic as well. وہ جادو بھی ٹھیک نہیں, یعنی جادو تو سارا شر ہے لیکن they are faking that as well. So yeah, so people of taqwa, they never touched by the strike of shaitan. They have learned the best defensive and offensive. وہ defensive نہیں رہتے, they are on offense of shaitan. Shaitan fears them, like Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala and likes of his and awliya Allah. Shaitan fears them. They're coming, shayateen fear them. Because they are steadfast, they have light of iman, they have light of taqwa. They are giving da'wah to themselves, others, no matter they are poor, no matter they are rich, no matter where they are sleeping in the home. Shaitan, they are offensive on shaitan. And if you don't do that, then you become defensive, then you become weak. Oh, this is coming, oh, this is happening, what that person have done this, etc., etc. It is a war. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned it is a war. جنگ میں تو یہ ہوتا ہے, لیکن کبھی آپ کو نقصان ہو گیا, کبھی آپ ہو گئے. They are the ones who beat shaitan until the bell of death has been called. These are the muttaqeen who beat shaitan. Shaitan get lot of beating from them until that. وہ اس سے ہار جاتا ہے. شیاطین ڈرتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں. بہت سارے شیاطین they have fear because of not that the physical structure but their spiritual. The spiritual light which they actually have. The light of sunnah. Sunnah is like a castle. It's like a fort where shaitan cannot enter. Sunnah is the fine. So فرمایا کہ shaitan quits when he sees your strength. When he sees your strength, he quits. Shaitan runs when you strike him. He shall fear you when you stand up and fight. The true believers of taqwa are the champions in the spiritual and physical world. They are unbeaten by shaitan. Meaning they can be killed, they can be martyred, but they are not beaten by shaitan. Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu was martyred, but he was not beaten by shaitan. He still beat shaitan. He was still dominant over shaitan. But this world has a test. Sometimes you see people like Yazid, they are on the throne, and like Imam Hussain, their head is on the spear. This is the world. This is the nature of the world, the nature of the test. تو یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. بالکل. The most important thing is that even if shaitan strikes with his evil thoughts and disobedience, how does he strike? His missiles are thoughts, waswas, ادھر کے یہ کو وہ ہو گیا خیال یہ, and disobedience. Do not worry but learn from this and get up with the strength of tawbah. Get up with the strength of tawbah. When you think you have no power, then get up and use the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Like I mentioned to you the other day, achieving or attaining power from powerlessness. Sometimes people become powerless. They feel, I've finished, my power is finished, and I've lost it. I have no power. I've tried so much. Then that is the time you stand up with the power of Allah subhanahu wa ta'ala.
Maybe Allah subhanahu wa ta'ala gave you a lesson that you were firstly relying on your own power, your own amal, your own plan. But Allah subhanahu wa ta'ala does not want you to rely upon anything except Him. So He has given, He said, La hawla wa la quwwata illa. There is no power to change and there is no power to do good deed or abstain from bad deed, illa billah, but with Allah subhanahu wa ta'ala. So I'm saying that when you become completely lost, power, you think you are drowned, dumped into the well of sin and lost everything. At that time, like Sayyidina Yunus alayhi salam, you say, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. And Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever will call me like the Prophet Yunus, like he had not done a sin, but he was in the fish, belly of the fish, in the darkness of the sea. And when you feel helplessness, so powerless, then get power from your powerlessness. How? Help from your helplessness. How? Then you call Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Then you rise with the power of Allah subhanahu wa ta'ala, that my servant is still calling me. So when you think you have no power, then get up and use the power of Allah, whereby Allah subhanahu wa ta'ala shall help you in strength. But if you remain on the floor, more damage and danger will be caused by shaitan. But if you remain there on the floor, okay, I've lost it, I can't, I've tried million times. When Allah subhanahu wa ta'ala said, I can forgive you more than million times, why you are becoming hopeless after trying million times? When Allah has no problem to forgive you, why you have problem to ask for tawbah and stand up again? He had made the rules. The end of the game is when the bell of death rings. And before that, why you becoming hopeless? So, said, whereby Allah subhanahu wa ta'ala help you in the stand. If you remain on the floor, more damage will be done by shaitan. So get up, win the fight of the ring of this world. Remember, the prophets and messengers, alayhimus salam, and awliya Allah, are your supporters. They are your supporters. Jibreel alayhi salam, angel like him, he is your supporter. He prays for the believers in the heaven. And he comes down as well whenever Allah subhanahu wa ta'ala sends him. Angels are so. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا. They, even angels, pray for those people who have repented after sinning. Say, Ya Allah, help them. They are sinner people. They have sinned. Shaitan has misled them. Forgive them. And whoever asks this tawbah, actually help them. Angels in the heavens are praying. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his grave is praying. Anbiya alayhim salam and their muqamats are praying. Awliya Allah are praying. And Allah subhanahu wa ta'ala. So what is the chance of losing? The chance of losing is only when you give up and you said, think the matter has finished. And it's going to finish at the time of death if you die in that state. Otherwise, as I always say, you have 99% chance of getting into Jannah and only 1%. So listen to the advice and remember the training which the awliya Allah has been given. The fight after Ramadan really begins. So be mindful, use the ways, sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and become closer in defeating shaitan. And you shall receive the ultimate prize. Then the ultimate prize. The presence of the Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. Once you have this, you shall need nothing. That the ultimate prize is the presence, the hudur ma'allah, because you can't see Allah subhanahu wa ta'ala in this life. The greatest thing you can get is the pleasure and presence of Allah azza wa jal. And once you have that, and presence of Allah subhanahu wa ta'ala, as I was mentioning earlier, if you think Allah is with you, then act accordingly. That if Allah is with you, how would you act? If Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was with you, how would you act? If Shaykh Abdul Qadir Jilani was accompanying you, how would you act? There is no use or benefit, meaning it's not so much beneficial if you just think Allah is with you and you do things opposite according to as though Allah subhanahu wa ta'ala is not with you. The presence of Allah means that we would then act how, if Allah subhanahu wa ta'ala was with you, how would you act? Similarly,
if you think Allah is looking at you, then do things which Allah likes to look at. When He's looking, He likes those things. Then you really have believed that Allah is looking at you. If you believe Allah subhanahu wa ta'ala is hearing, then speak those things which Allah likes to hear. Not just saying Allah is hearing, everyone knows that, but that doesn't have effect until you manifest them like that. So be mindful, use the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and to achieve the ultimate prize. May you all reach, they are giving dua, and end as winners over the dunya and become kings of Jannah. The Mashayikh are giving dua, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prays in Barzakh. Now they are saying that way, may you all reach the end as winners, you reach the death as winners and become kings of Jannah. You have potential to become king, and you are becoming a slave of shaitan and a beggar. How disgraceful that is. When you have potential to become kings forever. And you just actually, like someone was saying to one of the mashayikh, that you do khidmah of deen for nothing. And you other people are doing it for dunya. Other people are doing it they are doing for money. You don't take anything. He said, no, this is not truth. I am taking much more precious thing than what they are taking. They are taking dunya, I am taking akhirah. They are taking company of shayateen, I am taking company of anbiya, awliya Allah. He said that, yes, these people are taking money, they get lot of fans on TV and other things, or for example others, but I don't get money, but I get the pleasure of Allah, and they get the fans of dunya, and I am with the company of Anbiya and Siddiqeen and Shuhada. Even in this life, he said, I'm seeing Anbiya, Awliya Allah. So he said, I'm not taking anything for the work of deen. I'm taking much more precious thing, much more higher company, much more higher reward. They have fallen for the low one. So if you are working for money, and others, awliya Allah, they are not working for money. Nothing they are working for, the more precious money, the more precious prize really. So it's not a deal like this. You've fallen for a stone when you could have got diamond. The two people are working. One is working for getting 10 stones, 20 stones every day. The other one is working, he gets a diamond after 1 month. So you can't say that he is working for nothing, the other one, because that one diamond is equal to millions of stones. So the diamonds of the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. May you always keep the training alive after Ramadan, and win every strike until death. That shall be its rewards, be its reward, and the prize shall come after. May you receive the ultimate prize in Jannah. May you receive the pleasure of Allah in both of the worlds. Then further they said, to keep the strength and power of this training, one should continue to purify his heart, mind and soul in the ways of the tariqah, the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That continue purifying. Shaykh Ahmad ibn Atawullah Sikandari rahmatullah alayhi, one of the mashayikh of Shazaliya, he is the first person who documented the Shazaliya tariqah. Previous to that, no one wrote books like Shaykh Abul Hasan Shazali, Shaykh Abdul Salam bin Mashish, Shaykh Abu al-Abbas al-Mursi, and he is the first person to write the book of the tariqah Shazaliya. And one of it we teach in the Alamiya course, which the syllabus we have put Tajul Urus. It's a crown of the bridegroom, meaning for the purification of heart. So in one of these books he says, when after doing sins, when after falling into sins, you become hopeless, jab guna karke tum na umeed ho jate ho, this means you were relying on your good deeds, not on the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. فرمایا کہ گناہ کر کے جب تم نامید ہو جاؤ کچھ بھی نہیں ہو, آپ مر گیا, ختم ہو گیا. فرمایا یہ دلیل ہے کہ تم اپنے اعمال پر اعتماد کرتے تھے, اللہ کی رحمت پر اعتماد نہیں کر رہے تھے پہلے. یہ غلطی تھی. So that's why he says that if you believe really you will go into Jannah by the mercy of Allah,
how can you become hopeless after committing sin that the matter is finished? No, you do tawbah because it is the mercy of Allah which is going to take you. And you becoming hopeless and na umeed ho jana bhai main to khatam ho gaya, gunaahgar hu. فرمایا کہ تم تو پھر اپنے اعمال پر بھروسہ کر رہے تھے, تم تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو, وہ بندہ نا امید نہیں ہوتا. یہ جو ہے The fasting of sins have never stopped. روزے تو ختم ہو گئے, یعنی فرض روزے. Fasting of sins have never stopped. لیکن گناہوں سے بچنے کا روزہ وہ ختم نہیں ہوا. وہ ایک لمبا روزہ ہوتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا جو اسرائیل علیہ السلام جنت کا پیالہ لا کے وہ روزہ کھڑواتا ہے بندے کا. جو بندہ وہ روزہ رکھے جو اولیاء اللہ کا روزہ ہے کہ ساری زندگی گناہوں سے کبائر سے بچتا ہے, توبہ کرتا رہتا ہے, اپنی حفاظت کرتا ہے. فرشتے ملائکہ بعض دفعہ حوریں جنت سے آتی ہیں. وہ مطلب یہ تو یعنی چھوٹی بات ہے. بعض دفعہ انبیاء علیہ السلام اس کو فیض دینے کے لیے, اس کے مشائخ اور اولیاء اللہ کی ارواح اس کو شفقت کرنے کے لیے, جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جب روح نکلی تو حضور علیہ السلام خود تشریف لائے, یعنی آپ کی پاس شفقت کے لیے, آپ کی محبت کی وجہ سے جو ہے. تو پھر تو یہ یعنی ایسے بات ہوتی ہے. So the fasting of sins have never stopped. So keep Ramadan still alive in you. Ramadan is throughout and was throughout the years for the companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It was Ramadan was throughout the year. They always fasted from sins. At least keep a fast every month for the memory of Ramadan, to keep it fresh, so that you are always living under the shade of this blessed month. You keep one fast every month and one shall receive the reward of fasting throughout the year. ایک روزہ بھی بندہ رکھے تو ایک روزہ اللہ پاک 10 یعنی روزوں, یہ شوال میں جس نے 6 بھی رکھے تو اس کو جو پورے سال کا ثواب ملتا ہے. تو یہ چیز ہے. So this was some of the guidance, some of the the pearls of guidance which the mashayikh and which they want us to be like. And that's what really they can only do. No one can force. Allah subhanahu wa ta'ala said to the Prophet alayhi salatu wasalam, وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. That you are not sent as such a person who can force them towards guidance. After all, they are going to. But yes, it is a fight. So whatever you can save yourself, your relatives, whatever you can, that is what you are supposed to do. And alhamdulillah, when you have the way of the methodology as well, then it becomes easier. Fight, it is up and down, always it remains. So person should never become hopeless until the death ring, bell of death rings, because there are certain amal which sins get washed away, no matter how great you think sins are. But some of the mashayikh say, if you think very much big of a sin, in Allah's sight it is small. And those sins which you think are small, in Allah's sight they are bigger sometimes. And you never know how you can be forgiven. As I say, you have 99% chance. The zikr majlis which we have done, this bishara in the hadith that these people's sins are forgiven. All sins are forgiven. They're saghair actually, people. دروشی پڑھ رہے ہیں, مسجد کی طرف آ رہے ہیں, تو آپ کے قدم قدم پر اور اتنے اور مسنون اذکار پڑھ رہے ہیں. You have been receiving the reward of hours of worship, and such that angels, 70,000 angels are praying for you until evening. So how much, mashallah, chance you have. But once we become heedless of these things, then we think then only it's our sins and what we fall and shaitan and dunya, then obviously we'll become hopeless. تو یہ ہے. So inshallah we'll continue with the khutbah inshallah. Hopefully next week if we'll meet. ابھی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں, ورنہ پھر جو ہے ختم کر دیتے ہیں, کافی وقت ہو گیا. Astaghfirullah. Anything which you have not understood or any question you want to ask, please do. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بس ہمارے جیسے آپ نے فرمایا کہ مطلب اعمال کرتے ہیں تو رلا کرتے ہیں اپنے مطلب چیز کی، تو ہمارے اعمال کی مثال تو پہلے وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ چھپا کے پانی کی طرح یا اس سے بھی، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جماعت میں گئے ہیں یا کہیں باہر کوئی مطلب تھوڑی بہت مطلب ایک قسم کا دعویٰ تو اپنی یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کیا تو ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے، لیکن بعض اوقات ذہن میں یا دل میں خیال آتے ہیں کہ مطلب بعض کا بشارت ملتی ہے کسی قسم کی ایسی کوئی چیز، مطلب تو ہوتا ہے کہ مطلب موٹیویشن جو ہوتی ہے نا وہ سوچ آتی ہیں کہ سنیں مزہ آتا ہے کہ سننے کے بارے میں اس طرح، تو کیا وہ اندر کا حب ہے یا حب جائے یا پھر کوئی مطلب وہ پھر سنسیئرٹی تو نہ ہو؟ یعنی کیا سننے میں یہ خیال آتا ہے؟ مطلب آپ کسی جماعت پہ گئے ہو تو یا کوئی اس طرح کی مطلب کوئی مطلب بشارت ملی روحانی یا کوئی کسی قسم کا اور کوئی مطلب معاملہ ہو گیا جی، تو آپ تو مطلب گئے ہو اپنی اصلاح کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے پہلے، سب سے پہلے صحیح، تو پھر مطلب اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ کیوں ریلائی کرتے ہو؟ مطلب میں گیا ہوں تو پھر میں نے مطلب سم ٹائم زیادہ تر وہ ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب اخلاص نہ ہو۔ اچھا، ہاں اس میں یہ ہے کہ اخلاص کے بھی درجات ہیں، بہت زیادہ درجات ہیں، اس میں سے ایک یہی ہے کہ جو بندہ ثواب کے لیے کام کرتا ہے، بشارت کے لیے کرتا ہے، وہ بھی اخلاص ہی کا ایک درجہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندے آخرت کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی اخلاص ہی کا درجہ ہے۔ کوئی بندے جو ہے گناہ سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کرتے، وہ بھی اخلاص کا درجہ ہے۔ کوئی بندے اونچے درجات، یہ ہیں سارے اخلاص ہی کے درجے۔ کوئی پھر اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کوئی پھر اللہ پاک کی ذات کے لیے کرتے ہیں، کوئی جو ہے جنت میں جانے کے لیے کرتے ہیں یہ سارے اخلاص ہی کے درجے۔ یہ نہیں ہے کہ اخلاص اگر آپ بندہ اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جو ہے اس سے اونچے بھی درجات ہیں، تو اس سے یہ نہیں میسج ملنا چاہیے کہ پھر جو ہے مجھ میں اخلاص نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے بندہ کہ اخلاص کا درجہ کم ہے، میں اور اپنا بڑھا لوں۔ دیکھیں نا، ایک بات یہ ہے کہ بزرگان دین کہتے ہیں بھئی مثال جنت کے لیے عمل نہ کرو، حالانکہ قرآن حدیث میں بات ہے بھئی جنت، پھر حضور علیہ السلام نے کئی دفعہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے جنت الفردوس، جنت میں جگہ دا۔ صحابہ کرام تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ علیہ السلام تو جنت مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے لیے کرو نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے۔ مثلا جنت کہتے ہیں باغ کو، جنت کہتے ہیں باغ کو، تو یہاں ایک مثال کے طور پر مانچسٹر میں یا کہیں بھی ایک باغ ہے، ایک پارک ہے بہت خوبصورت، تو اس پارک میں دو بندے جا رہے ہیں اس باغ میں، جنت ہی سمجھنے۔ ایک بندہ جو کہتا ہے جی، میں ٹیکسی ڈرائیور کو کہتا ہے جی میں نے فلاں پارک مانچسٹر پارک میں جانا ہے کیونکہ مجھے اس کی ہوائیں اچھی لگتی ہیں، اس کے درخت اچھے لگتے ہیں، اس کے جو ہے وہاں کھانا پینا بہت اچھا ہے، لوگوں کو دیکھوں گا، یہ وہ سارا وہ اپنا جا رہا ہے۔ تو یہ باغ کو دیکھنے کے لیے یہ بھی پوچھ رہا ہے ٹیکسی ڈرائیور سے جی میں نے تو مانچسٹر پارک میں جانا ہے، مانچسٹر کی جنت باغ میں جانا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اس کو کسی نے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کے محبوب جو بھی اس کا فرینڈ ہے یا اس کی محبوب اس کی بیوی ہے یا کوئی بھی ہے، اس نے کہا میں فلاں دن تمہیں فلاں باغ میں ملوں گی۔ اب یہ بھی وہ ٹیکسی ڈرائیور کو کہہ رہا ہے میں نے مانچسٹر پارک میں جانا ہے، کہہ تو دونوں باغ ہی کے لیے رہے ہیں، لیکن وہ پہلا جو ہے وہ پھل بوٹے نہریں دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، دوسرا بھی باغ ہی مانگ رہا ہے لیکن وہ اپنے محبوب کو ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس طرح ہم جب مانتے ہیں جنت، ہمارے لیے ذہن میں شاید یہ آتا ہوا وہاں بادشاہت ہوگی، وہاں محلات ہوں گے، بات صحیح ہے، یہ اس کے لیے بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن کچھ انبیاء اولیاء اللہ جب جنت مانگتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہاں باغات محلات ہوں گے، وہ اس لیے مانگتے وہاں اللہ پاک کا دیدار ہوگا، اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔ ان کی موٹیویشن یہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ ایک بندہ مدینہ شریف جاتا ہے، بھائی میں مدینہ شریف کی فضا دیکھوں گا، مدینہ شریف کے پہاڑ دیکھوں گا، تو وہ بھی جا رہا ہے مدینہ شریف، لیکن ایک ہوٹل دیکھوں گا، ایک بندہ جاتا ہے میں روضہ شریف دیکھنے کے، پوچھ دونوں مدینہ شریف کر رہے ہیں، کئی لوگ کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اخلاص میں یہ فرق ہے۔ تو انبیاء اولیاء اللہ جب مانگتے ہیں جنت تو وہ اس لیے کہ وہاں اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار جل مجدہ کا، اور حضور علیہ السلام کا دیدار، اور آپ علیہ السلام
سے ملاقات، نیک صحبت. اس لیے حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سر الاسرار، اس کا نام ہے رازوں کا راز. اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک جنت ایسی ہے جس میں نہ محل ہیں، نہ باغ ہیں، نہ کھانے کی چیزیں ہیں، نہ پینے کی چیزیں ہیں، نہ وہاں حوریں ہیں. فرمایا اس میں صرف اللہ پاک کی تجلیات ہیں، صرف اٹ از دا ویژن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ اس جنت میں کچھ نہیں. تو کئی اولیاء اللہ بول رہے ہیں. تو جیسے ان انگلش جس طرح کہتے ہیں نا، ون از گوئنگ فار دا کنگڈم آف دا کنگ اینڈ ون از گوئنگ فار دا ہارٹ آف دا کنگ. دیکھیں نا، ایک بندہ بادشاہ کی بادشاہت کے لیے لینا چاہتا ہے، اس کے لیے عمل کر رہے ہیں. ایک بندہ بادشاہ کا قرب چاہتا ہے. فرق تو بڑا ہے اس میں. ون از گوئنگ فار دا کنگڈم، دی ادر ون از گوئنگ فار دا ہارٹ آف دا کنگ. تو جس کو بادشاہ مل گیا، بادشاہ کی رضا مل گئی، اس کو ہر چیز مل گئی. وہ جو کنگڈم کے لیے جا رہا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی چلو بادشاہ کے لیے لیکن اس میں خطرات بھی ہیں. شیطان سے یہی دھوکہ ہوا، جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اللہ پاک سے کہ یا اللہ تو کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ تو اس کے بعد ناراض نہ ہو، کہ ایسا راضی ہو کہ اس کے بعد ناراض نہ ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آپ کوہ طور سے نیچے جائیں گے، یا جب بھی ہم کلامی ختم ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا جب آپ نیچے جائیں تو جو بندہ ملے اس سے پوچھنا. وہ نیچے آئے، وہاں شیطان سے ملاقات ہوئی، سب سے پہلا بندہ وہ ملا. آپ کو اللہ کا حکم تھا، آپ نے پوچھا شیطان سے کہ بھئی دیکھو کہ بھئی اللہ پاک کیسے راضی ہوتا ہے کہ جس کے بعد ناراض نہ ہو. اس نے کہا مجھے بڑا تجربہ ہے اس چیز کا کہ مجھ سے اللہ پاک راضی بھی بڑا تھا، اب ناراض بھی بہت ہے. تو وہ اس نے کہا بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے جتنی بھی اللہ پاک کی عبادت کی ہے، بہت عبادت کی ہے، میرے درجے بڑے بلند ہوئے، لیکن وہ مراتب کے حصول کے لیے کی. وہی مرتبہ، روحانی مرتبہ بڑھے، میں پہلے اسپریچول پاور بڑھے، پھر پہلے آسمان پہ جاؤں، دوسرے تو اسپریچول ڈگریز کے لیے میں نے عبادت کی ہے. اور جب وہ ڈگری کسی دوسرے کو مل گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو مجھ سے بڑی، تو میری عبادت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ تو تھی مراتب کے لیے. It was for degrees, it was for high stations. When higher station went to Adam alayhi salam, my ibadat went as well, because my ibadah was connected to higher stations, higher darajat. اب دیکھیں نا، اس نے شیطان نے وہ بات بتائی جو اصل ہے. اللہ پاک تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس نے اتنی عبادت کی، اللہ پاک اس کو ایک ہی کام میں جو ہے وہ ختم کر دے. یہ کہ اس نے ساری عبادت ہی کی ہوئی ہے درجات کی بلندی اور مراتب کے حصول for higher degrees. تو in other words, موسیٰ علیہ السلام got the answer that if you want Allah subhanahu wa ta'ala to please with you forever, then only worship for him. And if you want temporal pleasure of Allah, he can become displeased after as well. When you worship for other things sometime, then there's danger. But it is still اخلاص ہے، وہ بھی اخلاص ہی کا درجہ. تو ہمارے طریقہ محمدیہ کی جو بک ہے اس میں اخلاص کے 7 درجے بنے ہوئے ہیں، اسی لیے کہ 90 دن ایک ایک درجے پہ، پہلے درجے پہ پہلے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا بیٹا پہلے دنیا کو چھوڑو آخرت کے لیے، پھر آخرت کو چھوڑو اللہ کے لیے. اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں اور جی مجھے جنت کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تم تو یہ دنیا کی عورتیں نہیں چھوڑ رہے، دیکھنا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں حوروں کی پرواہ نہیں، مجھے حور آ جائے تو تمہاری ہر چیز ایمان بھی جاتا رہے. تو ان کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ہے اولیاء اللہ. جس طرح حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا میں اس کے لیے عبادت نہیں کی. تو کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ یہ جنت ہے، 22 سال سے مجھ پر اپنی خوبصورتی حوروں کے ساتھ پیش ہو رہی ہے، میں نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کبھی. تو وہ ان لوگوں کو یہ جچتا ہے جنہوں نے جنت کو بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے. ہمارے جیسے لوگ تو ہیں یہ جنت کے لیے نیک عمل کر لیں، دوزخ کے لیے گناہوں سے بچ جائیں تو بڑی غنیمت ہے، وہ بھی نہیں کر رہے ہم. تو وہ تو اولیاء اللہ کے پھر اونچے درجے ہیں کہ وہ اپنا چیزیں وہ تو آئیں گے. لیکن جو آپ موٹیویشن لے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اگر آپ کو وہ موٹیویٹ کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ اوپر کی چیز بھی بتانا. صوفیاء اہل اللہ کا طریقہ ہے، وہ اونچی چیزیں بتاتے ہیں لوگوں کو، نیچے سے طریقہ بتاتے ہیں کیسے پہنچنا ہے، اونچی بتاتے ہیں.
دوسرے جو ہیں وہ بتاتے ہی کم ہیں، نہ طریقہ بتاتے ہیں وہی کیسے ادھر پہنچنا ہے. صوفیاء میں یہ فرق ہے، وہ اوپر والا رستہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو ہائر پرفیکشن. میں گھر میں اپنی بیٹی سے گفتگو کر رہا تھا سنت کے بارے میں، تو مائنڈ سیٹ کے صحابہ، تو وہ یہ بات ہو رہی تھی تو سنت کے بارے میں اور صحابہ رضوان اجمعین. تو وہ کہہ رہی تھی ان سے کہ بھئی آپ جو میں جو میسج دے رہا ہوں ان کو، وہ کہہ رہی مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ صحابہ اکرام کا مائنڈ سیٹ کہ جب ان کو پتہ چلتا کوئی چیز سنت ہے تو وہ کہتے ہم کرتے ہیں، ہم وہ کرنا شروع کر دیں. ہمیں جب پتہ چلتا ہے سنت ہے ہم چھوڑنا شروع کر دیتے. اتنا فرق آ گیا. When we know something is sunnah, we leave it. When Sahaba knew something is sunnah, they acted upon it. اسی طرح کئی علماء بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ان کو آپ کہیں وہ یہ سنت ہے، او یار یہ سنت ہی ہے نا، بس ٹھیک ہے. اب یہ صحابہ کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا. دیکھو نا، اپوزٹ ہو گیا، بالکل اپوزٹ ہو گیا. صحابہ کو جب پتہ چلے یہ چیز سنت ہے وہ اس پر عمل شروع کر دیتے. ہمیں جب پتہ چلتا ہے سنت ہے ہم اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ کوئی نہیں. تو جس نے سنت کی تخفیف کی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف کی ان کے درجے، کیونکہ سنت کا تعلق ان سے ہے. تو یہ اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ صحابہ کی طرح بنائے. اور صوفیاء کا دیکھیں یہی ہوتا ہے، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر کوشش کرتے. وہ بھی انسان ہوتے ہیں کہ غلطیاں ان سے بھی اہل اللہ سے بھی ہو جاتی ہیں، صغیرہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، ولی سے کبیرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے. کبیرہ سے محفوظ اللہ رکھتا ہے ان کو اگر ولی ہے وہ، لیکن صغیرہ ہو تو وہ ان سے بھی. لیکن ان کا جو ٹیچنگ جو ان کی زندگیاں بندوں کے سامنے ہوتی ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے، لیکن وہ سنت اتباع اونچی چیز پتہ چل جائے یہ سنت ہے وہ عمل کریں گے. ایک مائنڈ سیٹ ہے پتہ چل جائے سنت ہے چھوڑ دو. صحابہ رضوان اجمعین کا یہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا. اس لیے صوفیاء کا مسلک صحابہ سے ملتا ہے. وہ دوسرے یہ جو علم والے لوگ کہتے ہیں ہم علم والے ہیں، ہم جی ڈگری لی ہوئی ہے، ہم جی یہ ہیں وہ ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے صحابہ سے نہیں مل رہا. تو اس لیے جو ہے، اسی لیے امام غزالی نے سارے علماء کو اسٹڈی کیا، فقہاء کو اسٹڈی کیا، مفسرین کو اسٹڈی کیا، وہ یعنی محدثین کو اسٹڈی کیا، شارحین کو اور مفتیوں کو، صرف والوں کو، نحویوں کو، سب کو انہوں نے فرمایا سب سے زیادہ قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صوفیاء ہیں. بس وہ صحیح صوفیاء جو صحیح سنت. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا صوفی کون ہے؟ فرمایا کہ جو ہر اس چیز سے صاف ہو جائے جو اللہ کو پسند نہیں، صاف کر لے اپنے آپ کے، اور ہر اس چیز کو اپنا لے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، وہ صوفی. یہ بھی نہیں کہ ہر بندہ بھی وہ کہتا رہے. صوفی تو بہت بڑا درجہ ہے کسی کا، صوفی کے سٹیج پر پہنچنا. یعنی متصوفین ہوتے ہیں، سالکین ہوتے ہیں، تارکین ہوتے ہیں. تو صوفی بننا تو بہت آگے کا کام ہے جو ہے. پہلے تو بندہ صوفی بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے. تو یہی ہمارے مشائخ اولیاء اللہ اوپر کی بات، اعلیٰ بات، نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھاتے رہے، دوسروں کو حوصلہ دکھاتے. اس لیے وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے زیادہ تر کامیاب ہو. اس لیے اولیاء اللہ کا ماننے والا بندے کامیاب ہو جاتے زیادہ تر. کوئی ہے جو ان میں فیل ہو، گستاخ نہ ہو، بے ادب نہ ہو، وہ فیل ہوتا ہے. کیوں کہ وہ مثلا ایک بلڈنگ ہے، اس کے 1000 سٹوری ہے، وہ کہتے رہتے ہیں بھائی 1000ویں پر پہنچنا ہے، 1000ویں پر پہنچنا ہے، یو شوڈ ریچ دا 1000. تو ان کے جو پیروکار ہیں کوئی 50 پہ، کوئی 1000 پہ، کوئی 1500، مثال کے طور پر 50 پہ، 100 پہ، 150، 200 پہ پہنچا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں اوپر پہنچو. تو وہ اگر مرتے ہیں کم از کم 50، 100 کسی نہ کسی سٹیج پہ ہوتے ہیں، تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ان پر فضل کرتا ہے. وہ جو دوسرے ہیں جو پہلے ہی کہتے ہیں وہ کوئی بات نہیں ہے، بس جو ہے آپ پہ ہو جائے گا، دیکھا جائے گا جو ہوتا ہے، تو وہ نیچے فرش پر ہی ہوتے ہیں، بلکہ پھر یعنی شیطانی دنیا میں وہ جانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہے الحمدللہ یہ بھی جو آپ نے فرمایا موٹیویشن اس کے لیے، وہ بشارت کی وجہ سے اچھی بات ہے. بشارت سے کمفرٹ لینا چاہیے. بشارت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ بندے کو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندے کے پاس اخلاص نہیں ہے، لیکن ہاں اخلاص کے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اونچے درجے بھی ہیں، اعلیٰ درجے بھی ہیں، کہ جب وہ بندہ بالکل اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، بس وہ اللہ جان اور اپنا وہ بندہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور کچھ کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ نہیں.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sometimes our family and people on the website, the man will be practicing Islam, Salah. Is it right, is it fair to, like just mentioned, regarding heaven, it's like giving children a sweet or something, large candles, basically, something to offer them and say, this is the reward at the end of this. Is it, shall I, sometimes they use the pleasure of Allah as well. Use both as motivation. Yes, definitely. Jannah is also the name of the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. It's the other name of the pleasure of Allah, because Allah, it is same, different side of the same coin, you may say. Pleasure of Allah and Jannah. They are both actually. One who gets Jannah, they will get pleasure of Allah. Who has pleasure of Allah, they get Jannah. So, yes, you should use Jannah, other things and the rewards and other virtues for motivation, especially for normal people, especially for new people. And then, like you give children a sweet, you are right, yes, one should use. Because they don't understand the reality, or you may say about the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ دنیا میں گم ہے، دنیاوی نعمتوں میں. ان کو آخرت کی نعمتیں بتانا، اس سے حوصلہ افزائی کرنا، یہ پہلا قدم یہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ also did same in the Quran whilst addressing different people. بالکل اچھی بات ہے. Yes. Actually, there's one is Sayyid of Allah and one is Allah himself. Difference is that actually, like if you are pleased with someone, that is your sifat, that is your quality, and one is you. For example, let's say you are pleased, I am happy. One is your happiness, and one is your, you may say, your zat. So rida is the quality of Allah, is the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah is himself zat who possesses all different kind of sifat. I think. سمجھ آ گئی آپ کو جی؟ یعنی ایک بندہ ہے، ایک بندے کی خوشی ہے، خوشی اور بندے میں بہت فرق ہے. خوشی بندے، وہ بندہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، خوش بھی ہو سکتا ہے. تو وہ یہ ہمارے لیے تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو ابتدا میں جو پہلا دوسرا درجہ بندہ کر رہا ہے، اس کے لیے یہی ہے، وہ جنتوں کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے. پہلے تو ہم یہی جرنی آف مین اسی لیے دکھاتے ہیں اس کو، بھائی قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب، جنت، پل صراط، اس لیے کہ وہ اس لیے ہاں الٹیمیٹ ایم بتاتے ہیں. بھائی مقصود اعظم تو اللہ کی رضا ہے، وہی چیز ہے. الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. One can do many things in relation to people like this. One is dua to Allah subhanahu wa ta'ala. That is the, you may say, the most effective first thing which a person do, because Allah Azza wa Jal is the musarrif al-qulub. He is the changer of heart. He can do whatever He wills.
So one should do dua to Allah subhanahu wa ta'ala. That's what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did at night time, and during the daytime he did give dawah, at the night time he did dua. So that is one thing. And second, if that person is, his cup is full, one way to empty is listen to him until it becomes empty. Meaning listening to the person when you don't talk, when you go sit with him with good attitude, with good behavior, and just keep listening, asking him and listening until the cup is filled. And now you start speaking a little bit, sometimes say some things about the path to Allah subhanahu wa ta'ala or the other. That is one thing which you do. And the third thing is that you should behave, you should give him dawah with now your akhlaq. There are two ways to give dawah. One is with your tongue, maybe he's not listening. So as I mentioned, one solution is you should listen before you are heard, you are listened to, you have to listen to people. تو جو بندہ باتیں کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دے 2 گھنٹہ کرے گا, 2 گھنٹے, 10 دن کرے گا, ختم ہو جائے گا. اتنا علم یعنی اس کے پاس ہوتا ہے, تو اس کو سنیں, پھر آپ کو بھی موقع ملے گا. کیونکہ بیکاز اف ہی از ناٹ ایمپٹی, اس کے پاس کہنے کو کچھ ہے تو وہ پھر آدھی بات سنے گا آپ کی, بیکاز ہی وانٹس ٹو. تو ایک تو ایمپٹی کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اس کو ایمپٹی کرنے دیں, اس کو سنائیں, اس سے پوچھیں بھائی کیا پتہ ہے, کیسے ہوتا ہے, ایسے گناہوں سے بندہ بچتا ہے, تو نے کیا کیا, وہ اپنی ساری کہانی بتائے گا. اور تھرڈ تھنگ میں نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ زبان سے آپ کی نہیں سنتا, then still without speaking you can still keep giving him dawah by keeping social relationship with him, by becoming good, having a good behavior, good attitude towards him, giving him dawah of ta'am, of eating, giving him a gift, just smiling and meeting him, doing dua for him. This also is an element that whenever he is going to think, he will think about you, meaning if he's in a problem. And the other way of doing empty, you can not really empty the cup, is to show let's say it's a dirty water person. And if you convince him, no, your water is not good, he's not convinced, he says this is good. So the other is to show him the clean glass of the water as well. So slowly you mention something good which you think he doesn't have or he doesn't know, in a nice way. And then listen to him more. When he's going to analyze, maybe he will think. So that's, inshallah, what you can do regarding these people. One should not become angry or agitated, because in that way then you are emptying your cup, and it is that you have a lot of anger and you are emptying, and you are not there for emptying your cup, you are there for to empty his. So you should be taking whatever, and that's what Allah subhanahu wa ta'ala says, wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Command the goodness, command the good, and avoid the ignorant people. And Rasulullah asked Jibreel alayhi salam, Jibreel, ask Allah, what does this mean? What does this verse mean, that نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو؟ تو جبریل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ پاک سے پوچھئے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمایا اس کا مطلب یہ ہے, جو آپ سے برائی کرے اس سے بھلائی کرے, جو ناتا توڑے اس کے ساتھ جوڑے, جو ظلم کرے اس کو معاف کرے. یہ مطلب ہے. وہ بندہ دعوت دے سکتا ہے. وہ دوسرا جس نے خود جذباتی ہو جانا ہے, غصے میں ہو جانا ہے, تو وہ ہاں اولیاء اللہ کا, انبیاء کا غصہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ کنٹرولڈ غصہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, دیر از آلویز ڈفرنس. وی بیکم کنفیوزڈ سم ٹائم. ہم سمجھتے ہیں ہماری طرح ہی غصہ آتا ہے انبیاء کو اور اولیاء اللہ کو. ایسی بات نہیں ہوتی. دے ہیو کنٹرول اوور اٹ. They use it where they think it might be beneficial to show, so to get the desirable result. But they will stop as well as soon as they have. ہمارا تو ہے وہ ایک دفعہ شروع ہو جائے, بیٹس آؤٹ آف کنٹرول, غصہ آ گیا بس وہ آ گیا. تو ان کا جو ہوتا ہے وہ جب چاہیں غصہ ہو جاتے ہیں, جب چاہیں خاموش ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے کنٹرول. تو دائی کو کبھی بھی نہیں چاہیے وہ غصہ ہو, اگلا بندہ جو برا بلا کہہ رہا ہے اس کے کہنے دے. اس کا تو یعنی شیطان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دو لڑیں, اور نہ ہی کوئی کنٹروورشل بات کرے. عقیدہ ہو گیا, یہ ہو گیا, اگر وہ آپ کو پتہ ہے نہیں
اس کی وہ مت چھیڑیں. پہلے تو اس کے ساتھ آپ کمیونیکیشن وغیرہ اپنا کوئی کنٹروورشل ایشو کہیں بعد میں کر لیں گے, یہ کر لیں گے. These are all tactics which Shaitan uses to sidetrack people so that they don't talk about the beneficial, they talk about just actually controversial things and here and there and یہ ہوتا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.